آپ نے ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. میں نے ان کے ٹکٹ پہ اس کی بھی وضاحت کروں گا. میں نے دھرنے سے ٹکٹ لیا, انہوں نے بوسن کو ٹکٹ دے دیا تھا, آپ گواہ اس چیز کے. میں نے دھرنے سے بلیک میل کر کے ٹکٹ لیا, اور ایک دن پہلے الیکشن سے پہلے, یعنی آپ بلیک میل کا لفظ اپنے لیے استعمال نہ کریں, آپ نے دباؤ ڈالا ادھر بنی گالا کے, مجھے یاد ہے. لیکن ایک یہودی ایجنٹ سے میں نے زبردستی ٹکٹ لیا تو صحیح. اب آپ کہہ رہے ہیں نا, اس وقت کہتے ہیں نا یہودی ایجنٹ, اس وقت پتہ نہیں تھا نا, جب نال چل سوں تو پتہ لگ سی, یہ وقت گزریا سوں تو پتہ لگ سی. سر پتہ جب لگا, میں اس وقت آپ لوگ سلام کرتے تھے, میں ارطغرل کہتا تھا, آپ سلام کہہ رہے ہیں, میں ارطغرل کہتا تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے یہودیوں سے رابطے ہیں, ان کے انڈین سے رابطے ہیں. یہ کب پتہ چلا؟ سر مجھے اس وقت پتہ چلا جب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سر ایک آنیسٹ بندہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی غریب کا دکھ برداشت نہیں کرتا. انہوں نے 70 بچہ مار دیا جو ملتان میں برن سینٹر میں داخل ہونا تھا, اور وہ نشتر میں داخل ہو کے بیکٹیریا میں مر گیا. اور ان کا ایک بندہ لگا ہوا تھا جو پیسے لیتا تھا اور پلاسٹک سرجری کرتا تھا, اور برن سینٹر میں 6 سال سے کم عمر بچے داخل نہیں ہونے دیتا. 70 بچے مر گئے. میں روز انہیں دکھاتا تھا فوٹو, ان کے کان پہ جو نہیں رنگی. 2 کنال, ایک کنال کے غریب کے لینڈ ریکارڈ میں انگوٹھے لگا. چلیں وہ بات ہو گئی. ابھی تو غریب کو انصاف نہیں دے سکتا. ابھی جو بات آپ کر رہے تھے جی کہ فوج پہ انہوں نے اٹیک کیے یا کروائے 9 مئی کو, سنیں میں وہ جواب مکمل کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بندے انہیں اس وقت نہیں چھوڑا, جنہوں نے جو بیٹھے رہے دیکھتے رہے کہ 9 مئی میں حملہ ہو, آج ان کے لیے کچرا کہا جائے, آج ان کو برے الفاظ میں کہا جائے, تو یہ خود اپنے آپ کو وہ کہلوا رہے ہیں. میرے لیے قابل عزت ہیں, میرے کولیگ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ بات اپنے دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہلوانے کی, اس شخص کا انہوں نے ساتھ دیا ہے جو اس قابل نہیں تھا سر, جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا, جو یہاں پہ کسی انٹرنیشنل کانسپیریسی کی وجہ سے آیا تھا. اور آپ میری بات لکھ لیجیے. اگر آپ اتنے کلیئر ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کو تو کوئی سزا نہیں ملی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ایک اس کی وجہ جوڈیشری ہے, ان کے ساتھ جو جوڈیشری کے ہیڈز کھڑے ہیں سر, وہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے. میرا دل چاہتا ہے, میں وکیل ہوں, میں اپنا یہ جو لائسنس ہے نا وڈرا کر دوں. سر دیکھیں, ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں, آپ اسے بلاتے ہیں, کبھی جس کا ریمانڈ لیا گیا ہو, پاکستان کی تاریخ میں اس کا ریمانڈ کینسل ہوا, اس کا ریمانڈ کینسل کیا گیا, اس کو واپس بلایا گیا, اس کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, اس کو ویلکم کیا گیا. کبھی کسی فرد پاکستانی کو ایسا کیا گیا؟ 9 مئی نہیں ہوا تھا نا, اسی وجہ سے تو پھر 9 مئی ہوا, اسی وجہ سے تو 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد کی بات ہے, دیکھیں نا, میک دا ریکارڈ کلیئر. 9 مئی وہ جیل میں تھے. سنیں, جب ہائی کورٹ سے نکالا گیا تو اس وقت یہ 9 مئی والا واقعہ ہو چکا تھا, اور 9 مئی کے بعد نکالا گیا. اور وہ ادھر کہہ رہے تھے کہ میں تو چونکہ جیل میں تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا رہا, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا جائے گا تو پھر ایسا ابیٹمنٹ میں سر وہ شامل تھے. میر صادق, میر جعفر وہی کہتے تھے کہ جو بڑے فوجی ہیں وہ اور ہیں, چھوٹے فوجی اور ہیں. یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا. اور پھر میڈیا کا بھی تھوڑا سا اس میں کہوں گا کہ میڈیا نے اپنی TRP کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہوا دی, جس سے نوجوانوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شاید یہی صحیح ہے. اور دوسرا میڈیا نے جو سائفر کے اوپر ہوا دی اینٹی امریکن پہ. تقریریں آپ لوگ کریں, آپ کے لیڈرز کریں, کاغذ وہ دکھائیں, اور نزلہ میڈیا پہ گرتا ہے. مثلاً وقت کے وزیر اعظم 27 مارچ کو, ابھی تو وزیر اعظم تھے نا, 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں. وقت کے وزیر اعظم, وقت کے وزیر خارجہ, وقت کے وزیر دفاع, وقت کے وزیر داخلہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھائے؟ سر مجھے صرف یہ بتائیں, جب انہوں نے میر صادق, میر جعفر کا, کتنے چینلز نے اس کے اوپر کہا کہ یہ غلط ہوا ہے؟ مجھے تو میں کہتا رہا سر, ایک آپ تو ہیں باغی, آپ تو ہیں باغی, آپ تو شروع سے ہی سچ اور حق کی آواز اٹھاتے ہیں. میں ایک آپ کا میرا انٹرویو پڑھا ہے نا ریکارڈ پہ, جی وہ مجھے ہر چیز آپ کی یاد ہے. لیکن سر دیکھیں, آپ جیسے سارے نہیں ہیں, بہت سارے میجورٹی جرنلسٹ جو واقعی پروفیشنل ہیں نا. میری بات سنیں, جو چونکہ میڈیا پہ بات آئی ہے, نئی نسل کو یہ میسج دیا گیا میڈیا کی طرف سے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ
سر اس کی وجہ ہے کہ اس کی اس سے وہ آپ کی وہ ٹی آر پی بڑھتی ہے, پھر اینٹی امریکن ٹی آر پی بڑھتی ہے, پھر آپ کے یوٹیوب پہ جتنے وہ اس کے وہ کیا کہتے ہیں لاکھوں روپے ملتے ہیں یوٹیوب پہ. جس پروجیکٹ کا نام چیئرمین پی ٹی آئی ہے, اس پروجیکٹ میں یہ لوگ شامل تھے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. باقی جو جرنلسٹ ہیں پروفیشنل, وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. اس پروجیکٹ میں تو پھر شروع میں آپ بھی تھے نا سر. ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو پروفیشنل ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں. میں ان جرنلسٹ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دھرنے میں میرا ساتھ دیا تھا. میں دھرنے میں جیتا ہوا میڈیا کا ایم این اے. ایک تو جب آپ دھرنا کہتے ہیں نا, بات دھرنے کی, جب آپ دھرنے کا لفظ کہتے ہیں تو وہ دھرنا 2014 والا آپ کہیں کہ بنی گالا کے سامنے جب آپ نے احتجاج کیا, 2018 والا دھرنا ہے جو دھرنے والوں کے آگے دھرنا تھا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, وہ تھوڑا وضاحت کر. اچھا, ایک تو 9 مئی میں ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی صدا نہیں ملی. باقی توشہ خانہ ہے فوراً, ایک منٹ نا سن لینا, سنیں نا, توشہ خانہ ہے, فوراً فنڈنگ ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے, کچھ ابھی تو نہیں ہوا نا سر. چیف جسٹس اوپر سے آپ الزامات ایسے لگا رہے ہیں. آپ نے اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا چاہ رہے تھے. کوئی ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی ہمیں. سر ایویڈنس آئی ایم ایف کی لوننگ ڈیلے کیوں ہوئی آپ بتائیں نا. آپ ایم این اے, آپ پارٹی کی میٹنگ میں کیا کہتے ہیں, سرائکی میں کیا کہتے ہیں, گویڑ. جی گویڑ کیا کو دے. اگر یہ گویڑ غلط ہوئے تو سیاست چھوڑ دے. یعنی گویڑ ہے نا, کوئی ثبوت تو کوئی نہیں نا تمہارے پاس. آپ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے کہا تھا کہ جی لگتا ہے کہ آگے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے, کہہ رہے ہیں نا, تو یہ گویڑ ہے نا. اگر میڈیا گویڑ کرے تو وہ جائز ہے. اگر ہم کہہ دیں گویڑ ہے تو ہم جھوٹے. نہیں, بات یہ ہے سر, میری بات سنیں. آپ ساری میڈیا کہہ رہے ہیں نا آج کل کہ جی یہ 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوگا, کہہ رہے ہیں نا. اچھا, وہ گویڑ اسی کو کہتے ہیں. نہیں, سنیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. میں ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا کہ 3 اسمبلیاں ہوئی تھیں, الیکشن ہوئے تھے. اب آپ لوگ یا باقی لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے. ہم نے تو لی کے باہر کوئی 8 چینلز نے میرا انٹرویو لیا ہے, اور ان کا 8 کا I swear on Allah they have only one question کہ جب آپ ان کو آپ کے اس وقت جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں الیکشن کے اس میں الیکشن کے اوپر, الیکشن کے رولز کے اوپر, تو آپ 3 مہینے کی بجائے اسے مارچ تک لے جا رہے ہیں. چلے, یہ وہ میڈیا کہہ رہا تھا. میں بریک لوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہ اپنے آپ کو مجاہد کہیں یا منحرف ہم کہیں یا کوئی اور کہے, لیکن آگے یہ کیا کریں گے, کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جی کوئی ان کی شادیوں میں نہ جائے, کوئی ان کے فنکشن میں نہ جائے, کوئی بچوں سے شادیاں نہ کرے. انہوں نے آگے الیکشن لڑنے جانا ہے, پبلک میں جانا ہے. یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پلس راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوا نگران وزیر اعظم کے لیے. بات ہماری زیادہ لمبی ہو رہی ہے, لیکن میں اسپیسیفک اب رہوں گا. بریک کے بعد اسٹے ود اس.